اچھا جناب، اجازت ہے؟ اجازت جناب. جناب یہ میں نے اس کتاب میں جو ہے کچھ اسکول کی کہانیاں ہیں، اسکول کے مطلب دور میں جو واقعہ گزرا، کچھ کالج کے، کچھ یونیورسٹی کے، کچھ نوکری کے، کچھ نوکری کے بعد کے. تو یہ میرے اسکول کے زمانے کا ایک واقعہ ہے. جذبہ محبت. انسانی جذبات مثلا عشق و محبت، نفرت، ایثار و قربانی، ہمدردی وغیرہ میں عشق و محبت پر ہم نے کئی داستانیں پڑھی، دیکھی اور سنی. سب سے پہلی داستان جس سے ہم آشنا ہوئے وہ رومیو اینڈ جولیٹ تھی. چونکہ یہ ہمارے پری میٹرک کے کورس میں تھی اس لیے اسے ہم نے بغور پڑھا. شیکسپیئر کے اس ڈرامے کو بہت تفصیل سے پڑھنے کی وجہ یہ تھی کہ ہر اسٹوڈنٹ کو اس کے کرداروں پر مضامین لکھنا ہوتے تھے. ڈرامے کے کچھ واقعات کی تمثیل بھی پیش کرنی ہوتی تھی. مصنف، کردار اور کہانی پر تنقیدی مضامین بھی لکھنا ہوتے تھے. یہ وجوہات تھیں جن کے باعث اس داستان کو ہم نے بہت تفصیل سے پڑھا. اس کے بعد لیلا مجنو، شیریں فرہاد، ہیر رانجھا، سسی پنو، سونی مہیوال، مرزا صاحبان، گل خان شیر بانو، وامق قزرا اور عمر ماروی سے واقفیت ہوئی. لیکن ان داستانوں نے ہمیں کبھی بھی متاثر نہیں کیا. ان داستانوں کا بغور تجزیہ کریں تو آپ دیکھیں گے کہ رومیو اینڈ جولیٹ کی ٹریجڈی میں خاندانی رنجش کا بڑا دخل تھا. لیلا مجنو اور دیگر کہانیوں میں طبقاتی درجہ بندی اور ہیر رانجھا میں رشتوں کی چپقلش کی وجہ سے ناکامیاں ہوئیں. عمر ماروی کا تو معاملہ ہی دوسرا تھا. اگرچہ یہاں بھی طبقاتی فرق موجود تھا لیکن قابل ذکر بات یہ نہیں کہ کیونکہ یہ عشق یک طرفہ تھا. یعنی بادشاہ تو سراپا استراب، لیکن دختر جمہور قطعی راضی نہ تھی. بادشاہ شریف تھا، شہنشاہ جہانگیر کی طرح نہ تھا کہ اپنی مرضی چلاتا، اس لیے یہ بیل بھی منڈے نہ چڑھ سکی. ان داستانوں کے علاوہ 3 کہانیاں اور ہیں جن کا ذکر ضروری ہے. ان میں سے ایک تو ایسی ہے جس سے آپ سب ہی واقف ہیں، یعنی ہمارا اشارہ شہنشاہ جہانگیر اور مہر النساء کی طرف ہے. مندرجہ پر کہانی کے کرداروں سے تو ہم نہ مل سکے، یہ ابھی تک سنائی ہیں، لیکن دوسری 2 کہانیوں کے مرکزی کرداروں سے ہم خود مل چکے ہیں. قصہ کچھ اس طرح ہے کہ ہم سیلز پروموشن آفیسر کی حیثیت سے ٹور پر ایک قریبی شہر مٹیاری جایا کرتے تھے. وہاں ہماری ملاقات ڈاکٹر اشرف سے بھی ہو جاتی تھی. ڈاکٹر اشرف نہایت شریف انسان تھے. ہمارے لیے اپنے گھر سے چائے وغیرہ منگواتے. ان کے گھر کی چائے نہایت نفیس ہوتی تھی، صاف ستھری چائے دانی اور پیالیاں خاتون خانہ کی نفاست پسندی و سلیقہ شاعری کی غماز ہوتی تھی. قصہ مختصر. ہمارے علم میں یہ بات آئی کہ ڈاکٹر کی بیوی پہلے ان کے پاس مریضہ کی حیثیت سے آیا کرتی تھی. شادی شدہ تھی. ڈاکٹر کو وہ کچھ ایسی بھائی کہ وہ اس کے شوہر سے بات کرنے پر مجبور ہو گئے. کافی رد و قدا کے بعد شوہر ایک معقول رقم کے بدلے اسے طلاق دینے پر راضی ہوا اور وہ خاتون ڈاکٹر کی زوجیت میں آ گئی. یہ حقیقت ہے. ڈاکٹر چونکہ بادشاہ نہ تھا اس لیے قتل کے بغیر ہی مسئلہ حل ہو گیا. ان تمام قصوں میں اگرچہ عشق و محبت کا کافی مواد ہے لیکن نہ جانے کیوں ہم ان میں سے بھی کسی کہانی سے متاثر نہ ہوئے. ہاں ایک دفعہ ضرور ایسا ہے کہ ایک واقعہ ایسا ضرور ہے جس نے ہمیں جھنجھوڑ کر رکھ دیا. یہ قصہ ہمیں مس جولی ڈکونا نے سنایا تھا جو پروفیسر انصاری کے بارے میں تھا. پروفیسر کو ہم تقریباً روزانہ ہی دیکھتے تھے. دبلے پتلے منہنی سے شخص، پینٹ شرٹ میں ملبوس، سر پہ فیلٹ ہیٹ، خاموش طبع، چہرے پر مردنی چھائی ہوئی. کبھی انہیں ہنستے یا مسکراتے نہیں دیکھا. ٹھہریے، آگے بڑھنے سے پہلے جولی کا تعارف ہو جائے تو ہم اپنی بات بہتر طور پر سمجھا سکیں گے. یہ تقریباً 1958 کی بات ہے. ہم حیدرآباد سینٹ بوناوینچر ہائی اسکول میں میٹرک کے طالب علم تھے. ہمارے اسکول سے ملحق کا سینٹ میریز گرلز اسکول تھا جس کی دوسری منزل پہ نیزریت کالج فار ویمن تھا. چونکہ ان تینوں اداروں کی انتظامیہ ایک ہی تھی اس لیے پردے کی کوئی خاص حد نہیں تھی. ایک دوسرے سے ملنے ملانے میں کوئی مشکل نہ تھی. جولی شاید انٹرنس یا بی اے میں تھی. ہم سے عمر میں بڑی ہونے کے باوجود ہم میں کافی دوستی اور بے تکلفی تھی جس کی وجہ ٹیبل ٹینس سے دونوں کی دلچسپی تھی. ہم چونکہ اسکول چیمپئن تھے اس لیے تقریباً روزانہ ہی ملاقات ہوتی تھی.
ہم شاید یہ بتانا بھول گئے کہ ہم دونوں کو قریب لانے کی کچھ اور وجوہات بھی تھیں، مثلاً ہم دونوں کے پسندیدہ رائٹرز، فلمیں و دیگر مشاغل۔ ہاں ایک بات اور، جولی ہمارے میتھس کے ٹیچر کی دفتر تھی۔ مسٹر ڈیکونا گوا کے عیسائی تھے اور جولی کی والدہ انگریز تھی، جو جولی کے بچپن میں ہی طلاق لے کر واپس انگلینڈ چلی گئی۔ ہم دونوں کے تعلقات اس ناحیت پر پہنچ گئے تھے کہ وہ دونوں کی عمروں کا فرق اور مذہب آڑے نہ آتا تو وہ ہماری پہلی بیوی ہوتی۔ پہلی اس لیے کہ بعد کے تجربوں سے ثابت ہوا کہ یوریشین لڑکیاں عموماً طلاق کے شوق میں ہی شادی کرتی ہیں، اور طلاق شادی کے بغیر ممکن نہیں۔ ہم دونوں کی شادی نہ ہونے کی ایک وجہ اور بھی تھی جسے ہم رضا الہی سمجھتے ہیں، کہ ہمارے 18 سالہ یا بالغ ہونے سے پہلے ہی مسٹر ڈیکونا بمے فیملی گوا شفٹ ہو گئے اور ہم دل پر چوٹ کھا کر رہ گئے۔ اس مختصر تعارف کے بعد ہم پروفیسر انصاری کی کہانی کی طرف آتے ہیں جو ہمیں جولی نے سنائی۔ پروفیسر انصاری، جیسا کہ ہم نے بتایا، ہمیں تقریباً روزانہ صبح و دوپہر کے اوقات میں آتے جاتے نظر آتے۔ ان کے ساتھ ایک 10-12 سالہ دبلا پتلا سا لڑکا بھی ہوتا جو پروفیسر کی ہو بہو نقل تھا۔ جولی سے معلوم ہوا کہ پروفیسر کا اکلوتا بیٹا ہے۔ دونوں کے چہرے پر یاسیت کے آثار اس قدر واضح ہوتے تھے کہ ہم جیسے کھلنڈرے کو بھی ان کی بارے میں تجسس پیدا ہو گیا۔ ہمیں یہ قطعی علم نہیں تھا کہ جولی کو ان کے بارے میں پوری آگاہی۔ ایک دن جب ہم دونوں اسکول کی کمپاؤنڈ میں کھڑے تھے کہ دونوں باپ بیٹا اپنی کار کی طرف جاتے نظر آئے۔ ہمیں ان میں دلچسپی لیتے دیکھ کر جولی نے کہا، "Do you know this story?" کیا تمہیں ان کی کہانی کا علم ہے؟ "No." "Is anything mysterious?" ہم نے کہا نہیں، کیا کوئی پرساریت ہے؟ اس پر جولی نے جو کچھ بتایا وہ ہمارے خیال میں بہتر ہوا کہ ہم اپنی زبان میں ہی بیان کرتے ہیں۔ انصاری صاحب کو دوران تعلیم اپنی ایک ہم جماعت سے محبت ہو گئی تھی اور خوبی تقدیر کے دونوں طرف کی آگ برابر لگی ہوئی، اس لیے خوش اسلوبی سے شادی پر ختم ہوئی۔ دونوں بہت خوش تھے اور زندگی مزے سے گزر رہی تھی۔ قدرت مہربان تھی اور اللہ کی مہربانی بیٹے کی پیدائش کی صورت میں مزید خوشیاں دے گئی۔ 8 سال اس طرح گزر گئے کہ حالات نے کروٹ بدلی اور قسمت کی دیوی انصاری صاحب سے روٹھ گئی۔ ہوا یوں کہ اس دوران پروفیسر کے ایک کولیگ کا ان کے گھر آنا جانا ہو گیا۔ کالج سے آنے کے بعد وہ شام کو محفل جمتی، رات گئے تک کیرم، چائے یا گپ شپ کا دور چلتا۔ پروفیسر کا کولیگ، جن کا نام شاید جمشید تھا، بہت ہی زندہ دل واقع ہوا تھا۔ 2-1 سال یوں ہی گزر گئے۔ کچھ دنوں بعد انصاری صاحب نے محسوس کیا کہ ان کی بیوی سمینہ جمشید میں کچھ زیادہ دلچسپی لے رہی ہے۔ شروع میں تو انہوں نے اسے اپنا وہم سمجھا اور ایسا شک کرنے پر خود کو برا بھلا کہا، لیکن بعد میں کچھ ایسے شواہد ملے کہ انہیں اپنی بے بسی کا احساس ہونے لگا۔ کوئی چارہ نہ تھا۔ کوئی چارہ نہ پا کر انہوں نے ایک فیصلہ کیا اور جمشید سے اپنے شک کا ذکر کر دیا۔ جمشید پہلے تو نہ مانا، لیکن پھر اقرار کر لیا اور معافی کا خواستگار ہوا۔ انصاری صاحب نے اس سے پوچھا کہ اگر وہ سمینہ کو طلاق دے دیں تو کیا وہ اس سے شادی کر لے گا؟ اسباب میں جواب سن کر انہوں نے سمینہ سے بھی اس کا عندیہ لیا، اور پھر وہ ہوا جو ہم نے کسی بھی داستان میں نہیں پڑھا۔ پروفیسر نے اس شرط پہ کہ بیٹے پر سمینہ کا کوئی دعویٰ نہیں ہوگا، اسے طلاق ہی نہیں دی، بلکہ عدت پوری ہونے کے بعد دونوں کا نکاح کروایا، اور نہ صرف بلکہ اپنے گھر بھی انہیں گفٹ کر دیا، اور حتیٰ کہ وہ شہر ہی چھوڑ دیا۔ یہ فیکٹ ہے، یہ سچی کہانی ہے، میں نے جو اس میں دونوں تینوں سنائی ہیں۔